کیسے ہیں دوستو آج ہم بات کریں گے دنیا کے قدیم ترین اور تاریخی پرانے تنازع کی۔ تو دوستو فلسطین کا تنازع کب اور کیسے شروع ہوا اور مسلمانوں کی 1000 سال پرانی حکمرانی کی داستان اور یہودیوں کی بڑھتی ہوئی اجارہ داری پر آج ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ تو دوستو آج ہم دو حوالوں سے بات کریں گے، ایک مذہبی اور دوسرا تاریخی۔ تو دوستو بنی اسرائیل وہ قوم ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پیغمبر اتارے۔ یہودیوں کے ایک قصے کے مطابق جب حضرت موسیٰ کے دور میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر لعنت فرمائی اور ان کو دھتکارا تو وہ بھٹک گئے، اور وہ بھٹکتے بھٹکتے جب ایک زمین پر پہنچے جس کا نام فلسطین تھا، آج کا موجودہ فلسطین، تو ان کی فلسطینیوں کے ساتھ جھڑپ ہو گئی اور متعدد جھڑپوں میں بنی اسرائیل قوم کو شکست ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسطین کے پاس ایک ایسا لمبا قداور شخص تھا جو ہر بار ان کو شکست دے دیتا تھا، اور فلسطینی سریعام کہتے تھے ہے کوئی جو اس سے مقابلہ کرے۔ تو ایک دفعہ ہوا یہ کہ بنی اسرائیل قوم کا ایک چھوٹا سا بچہ جس کا نام ڈیوڈ تھا، مسلمانوں کے مطابق وہ حضرت داؤد تھا، جب وہ سامنے آئے انہوں نے کہا کہ میں اس شخص سے مقابلہ کروں گا، تو انہوں نے اس سے مقابلہ کیا۔ اس بچے کے پاس ایک گلیل ٹائپ چیز تھی جس میں اس نے چھوٹا سا ایک کنکر رکھا اور اس کے سر پر دے مارا، جس سے وہ زمین پر پٹک گیا اور اس بچے نے اس کو شکست دے دی۔ اس کے بعد فلسطینیوں پر پے در پے حملے ہوئے اسرائیلیوں کی طرف سے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی آپس میں جنگیں ہونا شروع ہو گئیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے جب حضرت عمر فاروق اعظم کا دور آیا تو انہوں نے ایک مرتبہ پورے اسرائیل پر قبضہ کر لیا۔ حضرت عمر کے قبضے کے بعد کافی دیر تک مسلمانوں کا اسرائیل پر قبضہ رہا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کا دور آیا اور صلیبی جنگیں ہونا شروع ہو گئیں۔ صلاح الدین ایوبی کے دور سے تقریباً 200 سال ہی قبل صلیبی جنگیں، جن کو کرسیڈ بھی کہا جاتا ہے، شروع ہو گئی تھیں، اور وہ تقریباً 200 سال تک جاری رہیں۔ اس کے بعد جب کبھی مسلمانوں کو موقع ملا انہوں نے قبضہ کر لیا، اور جب عیسائیوں کو موقع ملا تو انہوں نے اسرائیل پر قبضہ کر لیا۔ پھر جب 300 سالہ قدیم کرسیڈ، جن کو صلیبی جنگیں بھی کہا جاتا ہے، ختم ہوئیں تو تقریباً 300 سال کے بعد پھر سے مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب کی بار جو قبضہ ہوا مسلمانوں کا وہ عثمانیوں نے کیا تھا اسرائیل پر، اور آٹومن امپائر قائم ہو گئی، اور تقریباً 600 سال تک عثمانیوں کا قبضہ ہی رہا، یعنی کہ مسلمانوں کا 1000 طویل دور جو تھا وہ موجود رہا۔ اس کے بعد 1914 میں جب ورلڈ وار 1 شروع ہوئی تو اسرائیلیوں نے سازش کرنا شروع کر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پہلی بار یہودیوں اور عربوں نے مل کر ایک ساتھ ترکوں کے خلاف جدوجہد کی اور ان سے آزادی حاصل کر لی۔ دوستو یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ جو بچہ تھا جس نے فلسطینیوں کے قداور شخص کو شکست دی تھی، اس کو مسلمان حضرت داؤد علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، اور ان میں سے ان کا ایک بیٹا حضرت سلیمان بھی تھا، وہی حضرت سلیمان جن کی جنوں پر حکومت ہوتی تھی، اور انہوں نے ہی مسجد اقصی جنوں سے تعمیر کروائی تھی، جو آج مسلمانوں کے لیے بہت ہی مقدس جگہ کا حق رکھتی ہے۔ اب یہ ایک ایسی جگہ ہے جو عیسائیوں کے لیے بھی مقدس ہے، یہودیوں کے لیے بھی مقدس ہے، اور مسلمانوں کے لیے تو ہے ہی مقدس۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ جو گولڈن رنگ کا ٹومب ہے، پتھر کا گنبد، یہ مسجد اقصی نہیں ہے، بلکہ اس کی آگے والی سائڈ پر یہ جو ہے یہ مسجد اقصی ہے، اور مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے مقدس ہے، اور یہ جو پتھر کا گنبد ہے یہ عیسائیوں کے لیے مقدس ہے، اور اس جانب جو ایک دیوار ہے یہ یہودیوں کے لیے مقدس ہے۔ جب اسرائیل نے عثمانیوں سے آزادی حاصل کی تو انہوں نے پے در پے کوششیں کرنا شروع کر دیں کہ ان کا ایک الگ ملک بسایا جائے، اور اس میں ان کا ساتھ دیا برطانیہ نے اور امریکہ نے۔ پہلی ورلڈ وار کے بعد
برطانیہ نے اعلان کر دیا کہ یہودیوں کی ایک الگ ریاست ہوگی اور اس کا نام اسرائیل ہوگا۔ اب اس اعلان کے بعد پوری دنیا سے جتنے بھی یہودی تھے وہ دن بہ دن اسرائیل آتے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اسرائیل کی ریاست قائم ہو گئی۔ اب یہودیوں نے ایک منصوبہ بنایا اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ ڈیموگرافک چینج لانا شروع کر دیا۔ وہ کرتے یہ تھے کہ فلسطینیوں سے ان کی زمین پیسوں کے عوض خرید لیتے تھے۔ فلسطینی اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے اور وہ ان کی چالاکی کو سمجھ نہ پائے، لیکن جب اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی تو اسرائیل کے وجود کو کسی بھی مسلم ممالک نے تسلیم نہیں کیا تھا، کیونکہ اسرائیل نے ترکی سے آزادی حاصل کی تھی، اس لیے ترکی کو اس کو تسلیم کرنا پڑ گیا۔ اس کے بعد اسرائیل کے کچھ ہمسایوں نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور وہ بھی شرائط کے ساتھ۔ دوستو آخر میں آپ کی اس ویڈیو کے متعلق کیا رائے ہے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔